دوسرے لفظ سے تعبیر کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ 60 ارب روپے کے غبن میں ملوث ایک ملزم کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی۔ کیا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، اس کے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی، اسے عدالت کہتی ہے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی۔ جنہوں نے چوراہوں پر وطن عزیز کے لیے خون دینے والے شہداء کی یادگاروں کو اکھیڑا، اس کو پتھر مارے، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ کو پتھر مارے گئے، مسجد تک کو مسمار کیا گیا، پتھر مارے گئے، ان کے لیڈر کو یہ کہتا ہے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی۔ اور پھر جب اسے کہتا ہے کہ آپ اس کی مذمت کریں، وہ مذمت کرنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ جس اعزاز و اکرام سے اس کو نوازا گیا، پاکستان کے اداروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا، ریاستی اداروں کے گھروں پہ حملہ کرنا، ریاستی اداروں کے شہداء کی توہین و تذلیل کرنا، اور اس پر میرے خیال میں تو جو ہندوستان ہمارا دشمن ہمارے خلاف نہیں کر سکا وہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کر دکھایا۔ اس کے بعد بھی میرا چیف جسٹس اس کا اعزاز و اکرام کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کیا کسی جج اور قاضی کے جو ضوابط ہیں اور اس کی اہلیت کے جو شرائط ہیں، اس میں اس کے سامنے پیش ہونے والے کے لیے تو کھڑا ہونا بھی جرم ہے، مسکرانا بھی جرم ہے، اور اگر وہ غصے میں ہے تو فیصلہ دینے کی اہلیت بھی ختم کر دیتا ہے۔ قومی املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ 2 دن میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، ہم اس کو دہشت گردی کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان اقدامات پر ان کی پارٹی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دائر کیا جاتا، غداری کا مقدمہ دائر کیا جاتا۔ آج عدالت کہتی ہے کہ جی عدالت کے احاطے سے، کیا عدالت کے احاطے سے آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوئے؟ یہی ایک ہی آدمی گرفتار ہوا کہ جس کی گرفتاری سے کورٹ کی توہین ہو گئی اور جس پر وہ اس سہولت کاری کا مستحق ٹھہرا۔ اس سے پہلے کیا یہ اکرام اور یہ اعزاز کورٹ کے اندر نواز شریف کو دیا گیا، شہباز شریف کو دیا گیا، مریم نواز کو دیا گیا، فریال تارپور کو دیا گیا، آصف زرداری کو دیا گیا؟ اس وقت تو اس کے مخالفین کو سرے سے تاریخ تک نہیں دیا کرتے تھے، مہینوں مہینوں وہ اپیل کے لیے تاریخوں کا انتظار کرتے تھے۔ یہ اتنا مقدس شہر گیا کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں بلایا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ آج جو فیصلہ آیا اس کی آڈیو خبر 1 دن پہلے چل چکی تھی، یہ سب کچھ انجینئرڈ تھا، کل سے لوگوں کو معلوم تھا کہ پیش کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوگا، اور آج جو نئی آڈیو آئی ہے اس میں کل کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کیس ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو ریفر کیا جائے گا، وہ جسٹس کیانی کو ریفر کرے گا،
وہ اس کی ضمانت کرے گا. یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. اور پھر بھی کل عدالت کہے گی کہ ہم تو عدل و انصاف کی وجہ سے فیصلہ دے رہے ہیں. کیا عدالت کی ان فیصلوں کا بھی احترام کیا جائے گا؟ خود عدالت کنفیوز ہے. وہ بتائے کہ عمران خان اس وقت گرفتار ہے یا رہا شدہ ہے. پوری قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہر قسم کی بدماشی. اس کا معنی یہ ہے کہ ملک میں اس کے بعد جائز ہے. جیسے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے آئندہ یہ شرارت نہ کیجیے، بیٹا اس طرح شرارت آئندہ نہ کیجیے. اس طرح کے جرائم کو، اس طرح مالی جرائم اور پھر دہشت گردی اور ہلڑ بازی اور غنڈہ گردی کے جرائم، ان پر عدالتیں اس طرح شفقت کریں گی اور ہم پھر ان عدالتوں پر اعتماد کر سکیں گے؟ ہم سے شکوہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہماری شکایت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور آج جس احترام کے ساتھ مرسڈیز میں ان کو عدالت میں لایا گیا، وی آئی پی راستے سے ان کو عدالت میں لایا گیا، اور پھر آج ان کو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا. 10 آدمیوں سے وہ ملاقات بھی کر سکے گا، گپ شپ بھی لگا سکے گا. کیا یہ رعایت آج تک اسی نیب کے تحت گرفتار شدہ کسی سیاستدان کو دی گئی؟ یہ جانبداری نہیں تو اور کیا. اور ایک جج کے کسی بھی حرکت سے، کسی بھی رویے سے، کسی بھی لفظ سے اگر کسی ایک مجرم کے ساتھ ہم نوائی اور طرفداری ثابت ہوتی ہے، قوم ایسے فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکتی. قوم ایسے فیصلے کو عدل قرار نہیں دے سکتی، عدالت کا فیصلہ قرار نہیں دے سکتی. ایک سہولت اس زمانے میں بھی دی گئی تھی 25 مئی کو جب کہا گیا کہ آپ ان کو اسلام آباد آنے دیجئے. کیا وہ تجربہ کافی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے کہ پھر ڈی چوک پر آ کر انہوں نے پورے بلیو ایریا کو آگ لگا دی؟ اس وقت بھی انہوں نے شہر میں آگ لگوائی. آج پھر وہ سہولت کاری دی جا رہی ہے، اور اگر ملک میں پھر کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور ان کے غنڈے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور آزادی کے ساتھ آگ لگاتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ راستہ ان کو کون دے رہا ہے؟ کیا ہم اپنے ملک کے لیے اگر ہمیں کوئی شکایت ہو تو شکایت بھی زبان پہ نہ لائیں؟ پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلایا، اور کیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس کس بات کو آپ روئیں گے؟ جلوس ہم نے بھی نکالے، ملین مارچ ہم نے بھی کیے، اسلام آباد میں آزادی مارچ ہم نے بھی کیا، 15 لاکھ تک لوگوں نے اس میں شرکت کی، پورے ملک سے قافلے آئے. ہم بھی اختلاف میں تھے، ہم بھی حکومت کے خلاف غصے میں تھے، لیکن غصہ کنٹرول میں تھا، قانون کے دائرے میں رکھا. کوئی شکایت کہیں سے سامنے نہیں آئی. یہ کیا لوگ ہیں؟ ان کو تو سیاست کرنی بھی نہیں آتی، ہلڑ بازیاں کرنی آتی ہیں، اور 2 دن کے مار کے لوگ ہیں. 2 دن کی، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا 2 دن کی انتظار ہو رہی. 2 دن ہی میں سپریم کورٹ ان کی مدد کو پہنچ گئی، ورنہ پھر آپ دیکھتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. اگر خواجہ طارق رحیم کو آج کے سپریم کورٹ کی تمام پروسیڈنگ پر کل سے معلوم تھی، اور اب وہ کہتا ہے کہ اسے ہائی کورٹ لے جایا جائے گا، اور پھر کیانی صاحب جو ہیں کوئی جسٹس ہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر ضمانت ہو جائے گی. تو کیا پھر کل وہی ہوگا جو آج ہوا ہے؟ یہ سب انجینئرڈ فیصلے ہیں، پہلے سے طے شدہ فیصلے ہوتے ہیں، اور ملک میں اس طرح سیاست چلتی ہے، اس طرح عدالت چلتی ہے. یہ نہیں چلے گا جی. یہی لوگ اگر کل عدالتوں کو آگ لگائیں تو پھر بھی عدالت کہے گی آپ کی تشریف آوری سے خوشی ہوئی، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. اس حوالے سے کل انشاءاللہ ہم طور پر پی ڈی ایم کا بھی اجلاس بلا رہے ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی ہم سفارشات مرتب کریں گے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، اور کیا ہم نے اس پر متفقہ رد عمل دینا ہے، عملی طور پر کیا رد عمل دینا ہے. انشاءاللہ وہ کل فیصلہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا
فرمایا کہ یہ کیا پہلا واقعہ ہے کہ عدالتوں سے جو اس طرح کسی کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کوئی دو چار اس طرح کی بڑی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کسی کو اس طرح سے عدالتوں کے اندر سے، جیسے اسد عمر کو گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، فواد چودھری کو کیا گیا، کوئی دو چار مثالیں ایسی موٹی دے سکتے ہیں کس طرح ہوا؟ میرے خیال میں تمام ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے جب عدالت سے باہر کرنے لگ جاتا ہے۔ فضل حق کو میں آپ نے پشاور ہائی کورٹ سے باہر گرفتار نہیں کیا تھا؟ کمرہ عدالت سے آتے کمرہ عدالت سے سب گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ احاطہ عدالت کی بات تو آج ہم نے سنی ہے۔ عدالت سے باہر آتی ہے، عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، باہر آتی ہے، اس کو ہتھکڑیاں لگ جاتی ہے۔ کبھی عدالتوں نے آج تک تو اس بات کو عزت نفس کا مسئلہ قرار نہیں دیا گیا، آج عمران خان کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ملے کہ واپس آپ عوام میں جائیں، کیا یہ جو بار بار چیف جسٹس سپریم کورٹ کو عرصے سے تنقید بنایا جا رہا ہے، کیا آپ کی کوشش ہے؟ بلا وجہ کیا میں بلا وجہ بات کر رہا ہوں؟ کبھی نہیں۔ میں احترام کرتا ہوں۔ احترام کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا رد عمل بھی نہ دے سکیں۔ ہم نے پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے کہ اس عدالت پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عدالت پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ اس حد تک اپنا اعتماد کھونے والے کہ پارلیمنٹ جو سپریم ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ ہم تو جی توہین عدالت میں اگر وہ ہمیں فارغ کر سکتے ہیں تو ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ کشتیاں جلا کر ہم میدان میں اترا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جتنی بھی چیزیں لگائیں گے سب چیز کا اب ہائی بڑھ ہو گیا نا سارا۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانس کی سانس آج بحال ہو گئی ہے؟ وہ تو آخری سانس تک لڑے گی۔ چیف جسٹس نے آج پھر ایک بار کہا کہ آپ مذاکرات کریں اور اسی سے کوئی حل نکلے گا، مذاکرات کی طرف جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ کس چیز کی مذاکرات کریں؟ اس پر مذاکرات کریں کہ آپ نے آگ کیوں لگائی ہے؟ اس پر مذاکرات کریں کہ آپ نے جے ایچ کیو پر حملہ کیوں کیا ہے؟ اس پر مذاکرات کریں کہ آپ نے کور کمانڈر کے گھر کو کیوں جلایا ہے؟ اس پر مذاکرات کریں کہ آپ نے پاکستان کے شہداء کی توہین کیوں کیا چوراہوں کے اوپر؟ اس پر مذاکرات کریں کہ تم نے کلمہ طیبہ کی توہین کیوں کی ہے؟ اس پر مذاکرات کریں کہ تم مسجد کی توہین کیوں کی ہے؟ یہ اس قابل ہیں کہ جن کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کی جائے، اور ہم پر فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں۔ مذاکرات ہمارا مسئلہ ہے، یہ سیاست کا مسئلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اور عدالت پارلیمنٹ پر کوئی فیصلہ فورس نہیں کر سکتی۔ مولانا جو آڈیو آئی ہے عمران خان صاحب کی مسرت جمشید چیمہ سے، وہ گرفتار ہے اور اسی ٹائم کی وہ آڈیو ہے، ان کو گرفتاری تو آپ کی حکومت نے کی ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ کے ادارے تھے، پھر اس کو فون کس نے کیا؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو فوڈ ٹیپ کرتے ہیں۔ تو حکومت کا کام ہے تحقیق؟ نہیں، حکومت کا کام سارا کام نہیں ہوتا جی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ خفیہ لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ اس پر تبصرہ کریں۔ یہ ایک بڑا اچھا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ آپ کی ایک حکومت ہے تو آپ اگر کوئی آدمی کوئی چونٹی بھی چکتا ہے، آپ کی حکومت بھی چونٹی کو اٹھا لیا گیا۔ جی کوئی بات ہے یار، حکومت میں ادارے ہوتے ہیں، اداروں کے اپنے فرائض ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نواز۔ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کل پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عملی جو رد عمل دینا ہے وہ اس اجلاس کے اندر طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جو کام نہ کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا ہے، پی ٹی آئی والوں نے قومی املاک کو شدید نقصان پہنچایا ہے، عمران خان کو وی آئی پی راستے سے عدالت پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو سامنے آئی ہے، اس میں کل کے معاملات ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، جس فیصلے میں جانبداری نظر آئے گی قوم اس فیصلے کو نہیں مانے گی۔ صدر عارف الوی